ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نفسیاتی امراض اور ان کے علاج کے سلسلے میں آپ محترم ڈاکٹر محمد اشرف حفیظ اللہ کا جاندار شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہیں. بحمداللہ انہوں نے اپنے شعبے کے مطابق بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ انہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہر انسان کی فطرت میں چند جذبات ہیں: خوف، لذت، مسرت، غصہ
غم، شرمندگی اور ندامت، یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو ہر انسان کی فطرت اور سرشت میں ہے۔ کوئی شخص ان جذبات سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر یہ جذبات اعتدال پر رہیں تو جسمانی صحت بھی ہے، نفسیاتی تندرستی بھی ہے، اور اگر یہ جذبات بے اعتدالی کا شکار ہو جائیں تو جسمانی صحت بھی متاثر ہو جائے گی اور نفسیاتی طور پہ بھی انسان بیمار ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص، اس پر خوف غالب آ گیا ہے کہ ہر شے سے ڈر رہا ہے، ہر وقت ڈر رہا ہے، بیمار ہو جائے گا۔ ایک شخص ہر وقت لذت اور مسرت کا متلاشی ہے، اگر اس کے اوپر یہ جذبات غالب ہو جائے وہ بھی جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جائے کہ ہر وقت لذت اور مسرت میں رہتا ہے۔ اگر کسی شخص پہ غصہ غالب ہو جائے وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کسی شخص پہ غم غالب ہو جائے وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کسی شخص پہ شرمندگی اور ندامت غالب ہو جائے، اعتدال سے بڑھ جائے وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ یہ 6 جذبات ہیں جن کو اعتدال میں رکھنا یہ ہر طرح کی صحت کے لیے مفید ہے، اور ان میں بے اعتدالی بیماری کا سبب ہے۔ اور یہ جذبات جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مختلف قسم کی غذاؤں سے بھی بے اعتدال ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے دوسرے اسباب بھی ان میں کار فرما ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے ان تمام جذبات کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ہماری زبردست رہنمائی کی ہے، ایسی رہنمائی کہ اگر انسان اس کو قبول کر لے تو وہ جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ ایک تندرست اور مطمئن زندگی بسر کرے گا۔ اگرچہ اس کی بنیاد تو ان لفظوں میں ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور اس کی زندگی ایمان کی روشنی میں عمل صالح والی زندگی ہوگی، یعنی اس کا عقیدہ اور اس کا عمل، اس کا کردار اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ایسے شخص کو بڑی پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں دنیاوی میدان میں جو جس مشینری کو بنانے والا ہوتا ہے، اس مشینری کی درستگی، اس کو صحیح چلانا اور اس کے جتنے امور ہیں اس کے متعلق رہنمائی اس کی بہتر سمجھی جاتی ہے جس نے مشینری کو بنایا ہے۔ یہ کمپنی ہدایات ہیں، یہ مصنع اور فیکٹری کی طرف سے ہدایات جاری ہوئی ہے کہ اس مشینری کو اس طرح چلایا جائے۔ اگر واقعتاً ان ہدایات پر عمل کیا جائے گا وہ مشینری بہترین چلے گی، کیوں بنانے والے کو پتا ہے کہ اس میں موبلائل کب ڈالنا ہے، اس کے اندر تیل کس قسم کا ڈالنا ہے، اس کے نٹ قابلے کب کسنے ہیں اور درست کرنے ہیں، کتنی دیر کے بعد اس کی کس قسم کی مرمت ضروری ہے۔ جو شخص کسی بھی مشینری کے متعلق ان ہدایات پہ عمل کرتا ہے وہ مشینری سے درست دیر تک فائدہ اٹھاتا، پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا۔ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو مشینری خراب ہو جائے، اب یہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو اٹھائے پھرے گا، کبھی کوئی کاریگر، کبھی کوئی مکینک،
کبھی پریشان ہو کے ادھر، کبھی پریشان ہو کے ادھر، کہ ہدایات پہ عمل نہیں کیا، تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اس کی درستگی، وہ جسمانی درستگی ہو، وہ نفسیاتی درستگی ہو، اس کے متعلق اصل رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کے برابر کوئی شے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ تو 2 لفظوں میں سمجھا دی کہ جو شخص بھی ایمان لایا اور اس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق عمل صالح والی بنا لی، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا اخلاق و کردار، اس کی خلوت جلوت، اس کی صنعت تجارت، اس کی ازدواجی زندگی، اس کی عالمی زندگی، سیاسی زندگی، سارا کچھ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اللہ فرماتے ہیں طیبہ، ایسے شخص کو ہم پرسکون، پاکیزہ، ستھری، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نہ لذت و مسرت کی کثرت اس کو پریشان کر سکے گی، نہ پریشانیوں کا غلبہ اس کو متاثر کر سکے گا۔ یہ حقیقت ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی ایک ایسی قوت والی زندگی ہے کہ کسی قسم کا غلبہ جلدی کیے اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھائی تھی۔ آپ نے فرمایا عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا پر ہے یہ مومن کے لیے کہ اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو آسائش ملتی ہے، مالی فراوانی ملتی ہے، تو یہ اتراتا نہیں، فخر نہیں کرتا، یہ بڑا نہیں بن بیٹھتا، فرمایا اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا اگر اس کو صدمہ لاحق ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، فرمایا صبر، یہ صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ نقطہ سمجھا دیا، مسائل کا حل بتلا دیا کہ مومن کی اس طرح کی زندگی کہ خوشی ملے، نعمت ملے، آسائش ملے، وہ فخر کی بجائے، اترانے کی بجائے، لوگوں کے اوپر گمان کرنے کی بجائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ اس کو برداشت کرے، اس پر صبر کرے۔ فرمایا خوشی میں شکر اس کے حق میں بہتر، پریشانی اور صدمے میں صبر اس کے حق میں بہتر۔ لیکن فرمایا یہ ہے مومن کے لیے، اور باقاعدہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کا اثر زبردست ہے۔ ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں ایک تکلیف ایک بے دین شخص پہ آتی ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی اتاری ہوئی رہنمائی اس کے پاس موجود نہیں ہے، دین کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص پر ایک صدمہ اترتا ہے، ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ زہر کھا کے مر جاتا ہے، یا اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ دیواروں کو ٹکرے مارنے لگ جاتا ہے، وہ کپڑے پھاڑنے لگ جاتا ہے، وہ سینا کو بھی شروع کر دیتا ہے، اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی صدمہ ایک ایمان والے، مضبوط عقیدے والے، نمازی، پرہیزگار، اچھی سوچ رکھنے والے ایک اچھے انسان سے پیش آتا ہے، وہی صدمہ ہے، تکلیف وہی ہے، لیکن وہ بڑے حوصلے اور بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا۔ وہ دعا پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ صدمے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہتے ہیں، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل معمول والی زندگی بسر کرتا ہے۔ نہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، نہ عقل خراب ہوتی ہے، نہ وہ دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے، نہ وہ خودکشی کا سوچتا ہے، نہ وہ دیوانوں پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جس کا عقیدہ و عمل، جس کا اخلاق و کردار، جس کی سوچ، جس کے سارے معاملات
معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اسے ہم بہترین پاکیزہ ستھری زندگی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ پر آپ کی حیات طیبہ میں ایک ایسا سال آیا تھا جس کو عام الہدن کا نام سیرت کی کتابوں میں دے دیا گیا، سال غم، کہ اس سال صدمے ہی صدمے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ لیکن کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال جب تکلیفیں آئیں، صدمے آئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آواز باغتا ہوئے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کی باتیں کی؟ نہیں، سینہ کو بھی کی، گریبان نوچا، بال نوچے، دیواروں کو ٹکرے ماری؟ نہیں، ہر تکلیف پہ ایسے حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھنا، اگر خوشی دیکھی جائے تو جتنی خوشیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، دنیا کے اور کسی انسان کے حصے میں نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے آپ پر جو انعامات کیے وہ آپ سے پہلے کسی بڑے سے بڑے پیغمبر پر بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے خوشیاں، نعمتیں اگر آپ کی دیکھی جائیں تو وہ سارے انسانوں سے بڑھ کر، لیکن نہ خوشیوں نے آپ کو پریشان کیا کہ آپ متکبر ہو گئے ہوں، آپ اترانے والے بن گئے ہوں، آپ فخر کرنے والے بن گئے ہوں، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم، لوگوں اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، بلا فخر، لوگوں کے اعتبار سے بات فخر والی ہے، لیکن لوگوں میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کیسا نمونہ پیش کیا؟ آج لوگ خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی اونچا عہدہ مل جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے، یک لخت مال زیادہ آ جائے جناب بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دینی رہنمائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سے بڑی خوشی ملی، لیکن آپ کے جذبات پہ قابو رہا۔ اگر غم دیکھے جائیں تو دنیا میں کون سا غم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں نہیں آیا؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ شفقت اٹھ چکا ہے۔ ابھی عمر عزیز کی 6 بہاریں دیکھی ہیں، والدہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں، 8 برس کو پہنچتے ہیں، دادا بات پا جاتا ہے، کچھ وقت اور گزرتا ہے تو دفاع کرنے والا چچا، اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن دفاع کرنے کا حق ادا کیا تھا، وہ چچا ابو طالب بھی بچھڑ جاتا ہے۔ اتنے غم، اتنی تکلیفیں، آپ کی وفادار بیوی جس نے سب سے پہلے آپ کو اعلان نبوت کے موقع پہ بڑا حوصلہ دیا تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی زندگی میں وفات پا جاتی ہے۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی آپ کی زندگی میں وفات پا جاتی ہیں، آپ کے بیٹے سارے آپ کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اگر معاشی پریشانی ہے تو پیٹ پہ کئی دفعہ پتھر باندھ کے گزارا ہوتا ہے، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی، حتیٰ کہ کئی دفعہ اتنی بھوک غالب ہوتی کہ دیکھنے والا چہرہ سے پہچانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں سے تکلیف ہے اور بھوک ہے، لیکن اس کے باوجود نہ آسان خطا ہوئے، نہ آواز باغتا ہوئے، نہ زبان سے کوئی کلمہ ہی غلط نکلا۔ اتنی جرأت، اتنا حوصلہ، یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ اس رہنمائی کا جو اللہ نے اتاری ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آج یہ رہنمائی ہمارے پاس نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ میٹرک کے امتحان میں بچہ فیل ہو گیا، بچہ ڈر کھا لیتا ہے، جی میں نے محنت بڑی کی تھی لیکن میں فیل کیوں ہوا ہوں؟ یہ پیپر چیک کرنے والوں نے زیادتی کی ہے۔ اتنی برداشت نہیں کہ چلو حوصلے کے ساتھ انصاف حاصل کر لے، نہیں، بس ڈر کھا کے مار گیا۔ علم حاصل کر رہا ہے لیکن دین کی رہنمائی موجود نہیں، جس کا نتیجہ یہ میچ ہو رہا ہے جناب، جس کے متعلق اس کی آرزو تھی کہ وہ جیت جائے، وہ جیتنے کی بجائے ہار گیا، ٹی وی توڑ دیا۔ جیسے واقعات ہیں کہ نہیں؟ بیوی سے لڑائی ہوئی، سیدھا بازار گئے، وہاں سے وہ گندم میں رکھنے والی گولیاں لی اور جناب وہ کھا کے مر گئے۔
یہ واقعات کیوں ہیں اور کن لوگوں میں زیادہ ہیں؟ بے دین لوگوں میں، کافروں میں سب سے زیادہ۔ حالانکہ بظاہر بڑی چمک دمک، بڑی تہذیب، بڑی ثقافت، بڑی آسائشیں، بڑی آسانیاں، لیکن جتنی نعمتیں زیادہ اتنی بے صبرے، خودکشی کی وارداتیں۔ یہ خودکشی بے صبری کی سب سے بڑی حالت ہے کہ بندہ بس سمجھے کہ میں مروں گا ہی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ کن میں کافروں، کافروں کے بعد کلمہ پڑھنے والوں میں ان کے اندر یہ زیادہ۔ اللہ اکبر، جو بے دین صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اسی طرح اگر خواہش پوری نہیں ہوتی اور پھر نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج کیا ہے جناب، جاتے جاتے ایک چہرے پہ نظر پڑ گئی، وہ دل میں اتر گیا، اب خواہش بڑے پوچھی ہے، شادی کروں گا تو اسی سے۔ پہلے باہر راستہ شروع ہوتا ہے، پھر گھر والوں سے بات کرتا ہے، جب گھر والے نہیں مانتے تو صاف کہتا ہے کروں گا تو یہی کروں گا، ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی اور یہ زہر کھا کے مرنے کو تیار ہے، اور گھر والوں کو صاف کہتا ہے میں تمہارے سرے چڑھوں گا۔ یاد رکھیے کوئی کسی کے سرے نہیں چڑھتا، لا اٹھتا تو اپنے ہی سرے کرے گا۔ حدیث میں ہے جس نے جس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا، زہر پی کے، تیز آرام مار کے، کوئی شے کے ذریعے جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ نہیں کہ اس کا سکھ ہو گیا ہے اور اس کے دکھ ختم ہو گئے ہیں، نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں اپنا دکھ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا ہے۔ فرمایا جس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ختم کیا، اس طریقے سے اس کو جہنم میں پھینک کے بار بار مارا جائے گا، زہر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، پیے گا۔ زہر پینے سے بندہ کو بڑی آسانی سے مر نہیں جاتا، بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، آنتڑیاں اندر سے چھری جاتی ہیں، اعضاء زخمی ہو جاتے ہیں۔ ذرا بعد میں طبی معائنہ کرنے والوں سے پوچھو اس بندے کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایسے نہیں مر جاتا بندہ زہر کھا کے، بڑی تکلیف کے ساتھ مرتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں زہر پکڑا دیا جائے گا، بار بار وہ زہر پینے کی تکلیف اٹھائے گا۔ اگر خنجر سے اپنا پیٹ پھاڑا تھا، خنجر پکڑا دیا جائے گا، بار بار پیٹ پھاڑے گا اور مرے گا۔ اگر فائر مارا تھا، وہ بندوق پکڑا دی جائے گی، بار بار اپنی کن پٹی پہ فائر مارے گا اور یہ عذاب اس کو جہنم میں دیا جائے گا۔ آگ کے علاوہ یہ اضافی عذاب کہ زندگی اس کے پاس اللہ کی امانت تھی، اس نے اس کو اپنے ہاتھوں کیوں ختم کیا؟ لیکن آج دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے دین لوگوں کے اندر یہ وارداتیں عروج پر ہیں۔ آئے دن ہمارے محلے کا سچا واقعہ ہے، ایک گھر میں ایک بچہ اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے، ابا جی میں نے باہر جانا ہے۔ کس قدر جب خواہش غالب ہو جائے تو بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ اگر دینی رہنمائی نہ ہو، کہتا ہی باہر جانا، یہ خواہش پیدا ہو گئی، باہر جانا۔ باپ نے سمجھایا، اکلوتا بیٹا تھا باپ کا، باپ نے کہا بیٹا ہمیں ہمارے ملک میں کس شے کی کمی ہے، ہر شے یہاں موجود ہے، تو پھر کیوں مطالبہ کرتا ہے باہر جانا؟ بس جی میں نے باہر جانا ہے۔ کہا یہاں تو حکم چلانے والا ہے، فیکٹری کے اندر تو بڑا ہے، اتنے افراد پہ تیرا حکم چلتا ہے، تیرے اشارے پہ لوگ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہر طرح کی گاڑیاں تیرے پاس ہیں، پہننے کو ہر طرح کے سوٹ پاس ہیں، کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمت موجود ہے، پھر تو نے باہر جا کے نوکر کیوں بننا ہے؟ کہتا ہے بس مجھے نہیں پتا باہر جانا ہے، بھیجو ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ ایک اتنی سی خواہش ہے کہ باہر جانا ہے، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو وہ زہر کھانے کو تیار ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، باپ نے تو رفع دفع کر دیا کہ شاید ویسے ہی چلا رہا ہے، چند دن بعد خبر آ گئی کہ جی فلاں سیٹھ صاحب کا بیٹا زہر کھا کے مر گیا۔ جب پتا کیا تو پتا یہی چلا جی اس کا مطالبہ تھا مجھے باہر بھیجا جائے، باپ نے نہیں بھیجا، زہر کھا کے مر گیا۔ اب یہ بے صبری کے خواہش پہ قابو نہیں آیا، اس نے کہاں تک پہنچا دیا؟ شریعت نے رہنمائی کی ہے، شریعت ہر حالت کو اعتدال پہ رہنمائی
کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتی ہے. اب دیکھو جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, حضرت مرثد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قیدیوں کو اٹھانے جاتے تھے. جو قیدی کافروں کی قید میں لاحق پھنسے ہوئے تھے ان کو اٹھانے چھڑانے جاتے تھے. ایک دن یہ قیدی اٹھانے کے لیے گئے, وہاں دور جاہلیت کی ایک عورت تھی اناق, جس کے ساتھ ان کے زمانے جاہلیت میں ناجائز تعلقات تھے. اس نے دیکھ لیا مرتد ہے, جی مرتد ہوں, سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے, مرتد ہوں. وہ کہتی ہے وہ پرانے جذبات, وہ پرانی یادیں, وہ پرانے تعلقات وہ بستہ کرنے آ جاؤ ذرا. اب دیکھو دینی تربیت کا اثر, وہ کہ دور جاہلیت میں تعلقات تھے اب کس طرح خاص قابو میں آ گئی. مرتد کا جواب سنیے, یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. غصہ قابو میں, خاص قابو میں, غم قابو میں, ہر جذبہ قابو میں, لذت مسرت قابو میں. یہ ہے وہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ستھری پاکیزہ زندگی. مرتد کہتے ہیں اناج تیری بات اپنی جگہ, لیکن میں نے جو دین قبول کیا ہے اس دین میں بدکاری حرام ہے, اس دین میں بدکاری حرام ہے. لہذا اب تیرا مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا. آج بھی کلمہ گو ہے لیکن بدکاری کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, کبھی رکشے کے پیچھے, کبھی چانداری کے پیچھے, کبھی تانبے کے پیچھے, کبھی خام خواہ نمبر گما رہا ہے کسی لڑکی کا نمبر مل جائے. اور جناب ایسی مت ماری گئی ہے اس خاص جگہ لوگوں کی کہ جناب کوئی لڑکا بھی لڑکی کی آواز نکال کے فون کر دے بیلنس بھیج دیتے. سبحان اللہ, لڑکا بھی لڑکی کی آواز نکال کے فون کرتے نا تو بیلنس بھیجتے. وہ جس طرح وہ ڈیری پوجنے والے ڈیری پہ نہیں مرتے, اندر کا گدا ہی دبا ہوا ہو, اس طرح یہ ناجائز محبت میں جگڑے ہوئے لوگ اس خاص کی جد میں آئے ہوئے کس قدر دیکھو نفسیاتی مریض ہیں کہ لڑکا بھی لڑکی کی آواز میں فون کر دے تو 100-200 بیلنس بھیجتے. کہیں گے ٹھیک ہے تو رابطہ کر, پیسے آتے رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسلامی تربیت کا نتیجہ جناب مرثد کیا کہتے ہیں, اے اناج تیری بات اپنی جگہ, لیکن اب جو میں دین قبول کر چکا ہوں اس میں بدکاری حرام ہے, زیادہ نہیں. اب اس قسم کی دوستیاں ہوتی ایسی ہی ہیں. وہ پنجابی کی بات ہے نا, آسا دلاریاں یاریاں رو رو دن رات کی رنا دی دوستی پوری جنا دی مت. جب نہ کی انکار کیا اس نے شور برپا کر دیا, او مکے والو تمہارے قیدیوں کا چور میں نے پکڑ لیا. یہ ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے کے جاتا ہے. برائی کا رشتہ اسی طرح کا 1 منٹ میں کٹ گیا, شور برپا کر دیا. وہ جناب حضرت مرثد کہتے ہیں میں بغداد کافروں نے پیچھا کیا, باہر واقعہ اپنی جگہ ہے, مشکل سے میں نے جان بچائی. جب وہ پیچھا کرنے والے چلے گئے اللہ نے مجھے ان کی نظروں سے اوجھل رکھا. جب وہ چلے گئے تو میں اپنا مشن پورا کر کے ڈرے گھبرائے بغیر وہ قیدی 2 میں نے اس دن اٹھانے سے اٹھائے اور ان کو لے کے مدینے آ گیا. کہتے ہیں اب اس وقت تو میں نے اس کی دعوت قبول نہ کی, برائی کی, لیکن وہ پرانے تعلقات کی ایک یاد تازہ ہو گئی. کاش میں جوش مارا تو میں دربار نبوت میں حاضر ہو گیا. ذرا سوچئے, یہ ہے ایمان اور اسلام کی برکت سے انسان کی ایسی تربیت کہ وہ پھر جذبات کے آگے اندھا نہیں ہو جاتا, خواہشات کے آگے نبیلا نہیں ہو جاتا, وہ کم غصے کی وجہ سے عقل نہیں کھو بیٹھتا. دیکھو دور جاہلیت میں کبھی بدکاری کے لیے مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ جائز ہے کہ ناجائز. اب دربار نبوت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اناج نامی ایک عورت ہے مکے کی, دور جاہلیت میں میرے اس سے ناجائز تعلقات تھے. میں اس دن قیدی اٹھانے گیا, اس نے مجھے برائی کی دعوت دی, میں نے اس کی دعوت مسترد کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کی وجہ سے میری کاج بڑک اٹھی. وہ پرانے تعلقات ذرا جذبات بحال ہو گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس عورت سے اب شادی کر لوں؟ جو بدکاری کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا اب شادی کے لیے مسئلہ پوچھ رہا. یہ ہے اسلام کی رہنمائی. جذبات قابو میں پوچھتا ہے
کیا میں ابو سعودت سے شادی کر لوں؟ دیکھو آج تو ماں کہتی ہے بیٹا ہمارا ان کا جوڑ نہیں، چھوڑ، اس پہ تیری نظر پڑ گئی ہے، اس کی سیرت اچھی نہیں، اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا کردار بہتر نہیں، ان کا گرانا ٹھیک نہیں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں ماں جی کروں گا شادی تو اس سے کروں گا ورنہ زہر کھا کے مروں گا۔ ادھر کیا ہے، کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظ بولے، اس کی ساری کاش اعتدال میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا مرتد ثانیہ، اور مرتد تو ایمان کے بعد پاک دامن ہو چکا، وہ بدکار عورت ہے، چھوڑ پیچھے اس کو۔ اسی وقت جذبات اعتدال میں کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول وسلم جو آپ نے فرمایا ٹھیک فرمایا۔ مرتد نے نہیں کہا نہیں جی میں تو مرتاد ہو جاؤں گا ورنہ اجازت دو، میں مرتاد ہو جاؤں گا یا میں زہر کھا کے مر جاؤں گا یا میری برداشت سے باہر ہے جی، میرا حوصلہ ہی نہیں اتنا ہے جی، کوئی طریقہ پھر بدلاؤ، میں تو مر جاؤں گا، میرے تو وہ پرانے جذبات تازہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ دکھاؤ کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ نہیں، آپ نے 2 لفظ بولے، دانیہ چھوڑ کے گندی عورت ہے۔ حضرت مرتد کہتے ہیں بس یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، میں نے اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ یہ ہے اسلام کی رہنمائی۔ اور میں ایک نقطہ عرض کروں، سب سے بڑھ کر نفسیاتی امراض کے 2 بڑے سبب ہیں، اور وہ دونوں قسم کی خواہشیں ہیں، دونوں قسم کی خواہشیں۔ ایک کھانے پینے کی خواہش، زبان کا چسکا، یہ ملے وہ ملے، ہر وقت لذت مسلط کچھ چھڑے، اور دوسری میاں بیوی والی خواہش۔ یہ 2 خواہشیں ہیں جو انسان کو بے اعتدالی پیدا کر کے بیمار کرتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی بیمار کرتی ہیں، روحانی طور پہ نفسیاتی طور پہ بھی بیمار کرتی ہیں۔ آپ زید اور حکمت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اکثر مہلک بیماریوں کے اسباب یہ 2 چیزیں ملیں گی، اکثر مہلک بیماریوں کے اسباب، خطرناک قسم کی بیماریوں کے اسباب پیچھے یہی ہوگا، پیچھے یہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں تشریح کے لیے ایک اور ذرا سناتا ہوں۔ ہمارے مشاعر روڈ کے ہمارے بزرگ تھے قاری محمد اسلم رحمہ اللہ، نبینا استاد الحفاظ تھے، استاد القراء تھے، کہتے ہیں ہمارے مسجد میں واقعہ پیش آ گیا کہ ایک نوجوان عورت کو جن سے مر گئی۔ وہ جناب دنیا کے کونے کونے میں کبھی ادھر کبھی ادھر، امیر بڑے تھے، مالدار بڑے تھے، بڑا روپیہ تھا، جہاں ہو سکا، اور وہ عورت کا یہ حال، وہ جس کے پاس لے جائیں، خواہ وہ کوئی پیر تھا، خواہ وہ کوئی فقیر تھا، وہ جناب اس کو ایسی مرمت کرے کہ پیر ہاتھ جوڑ کے جانے۔ یہ سچا واقعہ ہمارے علاقے۔ وہ جناب بڑے بڑے جناب جو بڑھ کے لگاتے تھے نا عمل، جنہوں نے دیواریں کالی کی ہوئی تھی، وہ تمنا کیا جو پوری نہ ہو، جو چاہو سو پوچھو، محبوب آپ کے قدموں میں، وہ مار کھا کے جائے گا۔ وہ جس کے پاس ہے وہ مرمت کرے پکڑ کے۔ وہ جو نوجوان لڑکی، انہوں نے قاری صاحب سے بات کی کہ جی آپ بڑے ماشاءاللہ طاقتور بھی ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ نیک بھی ہیں، تو آپ کو یہ علاج کریں اس کا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی یہ کام کیا تو نہیں، لیکن چلو ملاقات تو کراؤ، پتا کرتے ہیں جن کیا کہتے ہیں، ملاقات تو کراؤ۔ اور حقیقت ہے اکثر جانی ہوتا ہے، جن کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جناب ملاقات کروائی گئی، اللہ اکبر۔ وہ اسی طرح قاری صاحب پہ بھی حملہ آور ہو گئے۔ اچھا یہ علاج؟ انہوں نے کہا نہیں علاج نہیں، میں تو یہ سب مذاکرات کرنے آیا ہوں، علاج کیوں نہیں؟ ہم نے علاج نہیں کرنا آپ کا، ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے۔ وہ کچھ اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قاری صاحب کہنے لگے میں نے گھر والوں سے کہا سارے گھر والے نا ایک برتن میں پیشاب کرو، اور یہ جو اس کے جن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پیشاب پلایا جائے تب ہم نے جانا ہے، تو میں بس آپ نے ہاتھوں باندھنے ہیں، اس کے پیشاب میں نے پلانا، جن چلے جائیں۔ اب جناب لوگ دوڑ پڑے، ان کا مسئلہ تھا۔ حقیقت ہے اس معاملے میں لوگ اتنے اندھے ہوتے ہیں نا، جو کہا جائے لوگ کرتے ہیں، جو پیر کہہ دے، عامل کہہ دے، لوگ کرتے ہیں۔ تو پیشاب جمع کرنے کی شروع ہو۔ جب پیشاب جمع ہو رہا تھا نا، کہتے ہیں وہ لڑکی، کہتے ہیں قاری صاحب پاس کوئی نہ ہو میری بات سنو،
انہوں نے فوراً آواز دی، آؤ بھائی بات یہ ہے جن مطالبے پہ آگے ہیں تو میں پوچھنے لگا ہوں، اب یہاں دروازے کے قریب بھی کوئی نہ، سب دور دور چلے جاؤ، میں پوچھنے لگا ہوں کہ وہ پیشاب سے ڈر گئے آپ جن، تو وہ جو ہے نا مذاکرات پہ آگے ہیں، میں پوچھنے لگا ہوں ان کا مطالبہ کیا ہے، تم جاؤ پر یہاں۔ وہ سارے دور چلے گئے، جب وہ اکیلی رہ گئی تو کہتی ہے قاری صاحب انہوں نے میری منگنی بھی کی ہوئی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں اور میں نوجوان ہوں اور کھاتا پیتا گھر ہے، میری شادی کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ شادی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں اسی طرح کرتی۔ اب دیکھو بیماری کیا نکلی پیچھے۔ اللہ وہ جن سارا نکلا، خیر صاحب نے بلایا، جناب آؤ بھائی مطالبہ آ گیا ہے۔ کیا مطالبہ؟ جن کہتے ہیں اس کی شادی کر دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اچھا کتنے دنوں میں؟ بس 2-3 دن میں کر دو، ورنہ یہی چکر دور ہمارا پھر شروع ہو جائے۔ وہ جناب وہ شادی جو سال سے لٹکی ہوئی تھی 3 دن میں ہوئی، نہ دورے نہ چکر نہ بگاڑنا۔ اس لیے بات یہ ہے جب ہم دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر یہ خرابیاں جنم لیتی ہیں، پھر یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ طرح طرح کی بیماریاں رونما ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز ایسی اتاری ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اے علی 3 کاموں کو کبھی لیٹ نہ کرنا، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، نمبر 3 وہ بچی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ آج اس تعلیم کو چھوڑ کے گھروں میں بچیاں بیمار کی۔ اسی طرح بہرحال بات دور نکل گئی کہ 2 خواہشیں ہیں اصل میں، ایک کھانے پینے کی خواہش، ایک میاں بیوی والی خواہش۔ اگر یہ اعتدال میں نہ رہے، قابو میں نہ رہے، تو یہ نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب دونوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ایک علاج تو یہ روزہ ہے، روزہ ان دونوں خواہشوں کو قابو میں لانے کا بہترین طریقہ ہے کہ دیکھو ان دونوں خواہشوں کی جو جائز شکل ہے، روزے کی حالت میں اس پر پابندی لگ جاتی ہے، جو جائز شکل ہے کہ کھانے پینے کی حلال نعمتیں جو آپ حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، صبح ساری سے لے کے غروب آفتاب تک جتنی مرضی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ نہیں کھاتے نہیں پیتے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں کسی کو آپ زمزم تو نہیں پیے گا، دودھ پیش کرو نہیں پیے گا، مکہ و مدینہ کی کھجوریں پیش کرو نہیں کھائے گا۔ روزے میں خواہش پہ قابو کی تربیت ہے، جائز شکل پہ پابندی لگا کے اس کو سکھلایا کہ جب اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے تو اپنی جائز خواہش چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اللہ کا حکم مانتے ہوئے ناجائز نہ کھا، ناجائز نہ پی، تو قابو پا سکتا ہے۔ روزے نے یہ سبق سکھلایا۔ اسی طرح میاں بیوی ہے، شادی شدہ ہے، نکاح کر کے مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد حلال ہوا ہے، یہ ایک دوسرے سے ملے، جائز ہے، جائز ہی نہیں کارے خیر ہے، لیکن روزے کی حالت میں پابندی لگا دی۔ گھر میں دونوں موجود ہیں لیکن میاں بیوی کے قریب نہیں آ رہا، بیوی میاں کے قریب نہیں آ رہی، ایک جائز شکل ہے خاص کی، لیکن کا خبردار 15-15.5 گھنٹے پابندی۔ تو تربیت ہے کہ جب تو نے اللہ کا حکم سمجھ کے یہ جائز خواہش کو دبا لیا ہے، تو جب یہ خواہش ناجائز انداز میں آئے، بدکاری کی شکل میں آئے، تو پھر کیوں نہیں دبا سکتا؟ دبا سکتا ہے۔ تربیت ہے کہ نہیں؟ ایک تو روزے کے ذریعے ان دونوں خواہشوں کو اعتدال میں لایا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو تلقین فرمائی کہ جن کی عمر شادی والی ہو جائے لیکن کسی وجہ سے رکاوٹ ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، تو فرمایا بکثرت نفلی روزے رکھو، روزہ ڈھال کا کام دے گا۔ بکثرت خاص قابو میں آ جائے، تربیت۔ پھر ایک اور ضابطہ شریعت نے ان دونوں خواہشوں کو اعتدال میں لانے کے لیے، ایک خواہش کھانا پینا بہتر ہو، لباس بہتر ہو، جناب گھر بار بہتر ہو، یہ خواہش ہے۔ دوسری خواہش وہ میاں بیوی والی ہے۔ آپ نے ایسا صبر کا ضابطہ بیان فرمایا جو ان دونوں خواہشوں کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر نتائج خطرناک حد تک نہیں پہنچتے، وہ ہے نظر پہ قابو۔ ان دونوں خواہشوں کا سبب نظر ہے۔ آپ نے ایک خواہش کو دبانے کے لیے ضابطہ یہ ذکر فرمایا لوگوں دنیا کے میدان میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو۔ اگر اپنا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے تو اس کو دیکھ کے خوش رہو، جو جھونپڑے میں رہتا ہے
اگر جھونپڑا ہے تو جھونپڑے والا اس کو دیکھ کر خوش رہے جو جھونپڑے کے بغیر بھی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بابا سادی کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ وہ فارسی ادیب تھے، کہتے ہیں میں ملک کے دمشق کے علاقے میں جا رہا تھا، مالی حالت اتنی خراب تھی کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور جب میں دمشق کی جامع مسجد کے قریب پہنچا بس میرے جذبات بھی قابو میں نہ رہے، شکوہ و شکایت دل میں شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری راہ میں اکثر صبر کرتا ہوں اور تو نے ہمیں رکھا کہاں ہوا ہے کہ پہننے کو جوتا ہی نہیں، سواری تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کے جذبات میرے دماغ میں ابھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا۔ کہتے ہیں یہ سوچتا جب میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا سب سے پہلے جس شخص پہ نظر پڑی اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ کہتے ہیں فوراً معافی مانگی، کہا یا اللہ پھر کیا ہے، سواری نہیں، پھر کیا ہے، جوتا نہیں، میرے دو پاؤں ہیں، اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں۔ اب دیکھو نچلے پہ نظر گئی تو جذبات اعتدال پہ آئے کہ نہ آئے؟ فرمایا آج ہمارے یہ جذبات کیوں بے اعتدالی میں ہیں؟ آج ہر کوئی اپنے سے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں۔ او جناب، او بیٹو، تم اب تک یہ گٹیا علاقے میں رہ رہے ہو، دیکھو فلاں ہمارا شریک ہے، اس نے بہتا ٹون میں پیپل کالونی میں جناب اور اونچے علاقے میں بنگلہ کھڑا کر لیا ہے، تم بھی دوڑ لگاؤ، ہم نے اسی علاقے میں ان کے سامنے بنگلہ کھڑا کرا۔ دماغ نہیں خراب ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور میں دنیا کے میدان میں اپنے سے نچلوں کو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے رکھو۔ فرمایا اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کی تحقیر نہیں کرو گے۔ ہم نے الٹ کر دیا، بیمار ہو گئے، ہماری نظریں دنیا کے میدان میں اونچی، ہر کوئی اپنے سے بہتر کو دیکھ کے ہر وقت جلتا ہے، بولتا ہے، ہر وقت پریشان ہے کہ اس کے پاس یہ بھی ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس وہ بھی ہے میرے پاس نہیں۔ دماغ تو خراب ہوگا اور کیا ہوگا؟ پھر نشکری بھی ہوگی، دماغ بھی خراب ہوگا۔ اور یہ نظر کا ضابطہ جی کہ اپنے سے نچلوں کو دیکھو، اور رہی دوسری خاص وہاں بھی کام نظر سے خراب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ غیر محرم پہ پڑنے والی نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ جس طرح زہر آلود تیر بدن میں داخل ہو تو بدن کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ نظر ایسا زہریلا تیر ہے، جب یہ نظر آوارہ ہوتی ہے تو دل سے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو شریعت نے کیا ضابطہ مقرر کر دیا؟ نظر نیچے رکھے۔ مرد کو بھی حکم دیا نظر نیچے رکھے، عورت کو بھی حکم دیا نظر نیچے رکھے۔ اب حکم تو یہ تھا کہ اگر عورت کو یہ اچانک سامنے آ جائے کہ صرف پاسا رکھ، نظر پھیر لو، آج پھر نفسیاتی بیماریاں کیوں نہ ہو، آج ہر وقت نظر آوارہ ہے، نگاہ آوارہ ہے، حتیٰ کہ غیر محرم عورتوں کی نیند پر آنا تصویریں ہر وقت اپنے موبائل میں رکھی ہوئی ہیں، جب چاہتا ہے جیب سے نکال کے دیکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں جنسی جذبات بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر زہر کھانے کی اور خودکشی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ ساری بے اعتدالی نظر کی آوارگی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دونوں جو اسباب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قابو ڈالنے کے لیے، اسلام نے ان کو اعتدال میں رکھنے کے لیے یہ ضابطہ بتلا دیا۔ دنیاوی امور میں اپنے سے نچلوں کو دیکھو اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن کے راضی خوشی رہو، پریشانیوں میں نہ پڑو کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور جہاں تک عورت کا معاملہ ہے اس سے اپنی نظر بچا کے رکھو۔ اور میں اچانک بھی پڑ جائے تو پھیر لو، یہ بار بار دیکھتا ہے تو پھر دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نفسیاتی بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ بہت بڑا سبب ہے کاش کا بے اعتدال ہونا، جس کے نتیجے میں آج بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور اسی وجہ سے آج یہ اس قسم کی علاج گاہیں بڑھ رہی ہیں، ورنہ پہلے کبھی کوئی شخص اس طرح کا نفسیاتی بیمار ہوتا تھا، لیکن اب جناب گھر گھر میں ایسے افراد ہیں، ہر کوئی اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی تھی ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی اس رہنمائی کو قبول